جنہوں نے قرآن مجید کی بڑی خدمت کی ہے اور 1500 سے زائد جو ہے وہ قرآن مجید مفت میں تقسیم کیے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کہ ڈسیبل ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ جو دین اور دنیا کے امتزاج سے ہونے والا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اپنے خالق نے جس زبان میں مجھے یہ میسج دیا ہوا ہے، مجھے اس زبان کا کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ ایون کہ گریجویشن تک میں نے عربک پڑھی، اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ انتہائی شوق اور لگن سے پڑھی۔ چینل 51 میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سردار ولید مختار۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے شمس آباد میں، جہاں پہ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ایکسٹرا ایبل شخص سے کروائیں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی بڑی خدمت کی ہے اور 1500 سے زائد جو ہے وہ قرآن مجید مفت میں تقسیم کیے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کہ ڈسیبل ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے۔ بریل سسٹم سے قرآن مجید کو جو لکھا جاتا ہے ڈسیبل اسپیشل پرسنز کے لیے، ہمارے ساتھ حافظ ہارون رشید صاحب موجود ہیں کہ جنہوں نے بہت وقت محنت کر کے بریل سسٹم کو سیکھا پہلے، پھر قرآن مجید کو اس میں لکھا اور 1500 سے زائد جو ہے لوگوں میں بریل سسٹم کے تحت لکھا ہوا قرآن مجید تقسیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ ہارون صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے سسٹم یعنی ان کا لکھا ہوا قرآن مجید اس وقت بھی بیت اللہ میں موجود ہے، مسجد حرم میں موجود ہے، اور جو نابینا افراد مسجد حرام میں جاتے ہیں، کعبہ میں جاتے ہیں، وہ ان کے قرآن مجید سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حافظ ہارون الرشید صاحب سے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ نے سر انجام دیا بصارت نہ ہونے کے باوجود۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ آواز جو ہے وہ دیگر لوگوں تک بھی پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد گزارش یہ ہے جی کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کسی کام کے انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس کے لیے اس پوری کائنات میں سلیکشن کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ پوری اس کائنات کا خالق ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کمی ہو یا کوئی معاملہ اس طرح کا۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خوش نصیب ہوتا ہے جسے وہ اپنے کسی کام کے لیے سلیکٹ کر لے، یہ اس شخص کی خوش بختی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال یا اپنا کوئی وہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، یہ پروردگار کی جو ہے وہ چوائس ہے، اس کی سلیکشن ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ کسی معاملے میں منتخب کر لے۔ اچھا حافظ صاحب کتنی عمر ہے آپ کی؟ جی میں اس وقت تقریباً 45 تک پہنچ چکا ہوں۔ آج سے 45 سال قبل آپ پیدا ہوئے تھے۔ یہ بتائیے کہ ایکسٹرا ایبل ہیں آپ اسپیشل پرسن ہیں، اور غالباً والدین کے بڑے بیٹے ہیں آپ سے پہلے آپ کا کوئی بھائی اس طرح نہیں تھا، تو کیا مسائل تھے جو آپ کو فیس کرنا پڑے ایز اے ڈسیبل یا اسپیشل پرسن؟ جی دیکھیں جی، مسائل ایک تو یاد رکھیے کہ جو شخص دین سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے لیے زندگی کے اندر جو ہے نا وہ باوجود اس کے کہ مشکلات ہوتی ہیں، اور زندگی ہے ہی مشکلات کو فیس کرنے اور ان سے لڑتے لڑتے آگے بڑھنے کا نام ہے، لیکن جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے وہ مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ میرے والد گرامی چونکہ دینی شخصیت ہیں، دین کے بہت قریب ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ مطلب زبانی یا لفظی حد تک بلکہ وہ ایک بعمل انسان ہیں، تو ان کو جب یہ معاملہ درپیش ہوا میری صورت میں تو انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ مطلب ایک خاص طرح سے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کس طرح سے کیا کیا ممکن ہے کہ میں کون کون سے وسائل کون کون سے معاملات کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ معاشرے کا
ایک فعال رکن بنا سکتا ہوں. تو سب سے پہلے ان کی سمجھ میں جو آیا اس کے مطابق انہوں نے مجھے قرآن مجید کے حفظ پر ڈالا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے, تو وہ پھر وہ راستے خود بخود بنتے چلے گئے. چونکہ اگر میں محض قرآن مجید ہی زبانی یاد کرتا اور اس کے بعد میں جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کوئی درس نظامی میں چلا جاتا اور مولوی بن جاتا, تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ جو دین اور دنیا کے امتزاج سے ہونے والا تھا. کیونکہ یہ جو بریل سسٹم جو اب کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے, اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر کا, اور یہ جو جیسے آپ کا مائکروسافٹ ورڈ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی ایک پراپر ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے. اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. آپ کو کمپیوٹر پر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کا اچھا ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو عربک جو لینگویج ہے اس پر کمانڈ ہونا آپ کی اتنی ضروری ہے کہ جو کم از کم آپ قرآنک لینگویج کو جانتے ہوں. تو یہ سارے علوم ضروری تھے, تو وہ اسباب بن گئے. والد صاحب کو انفارمیشن ملی میرے ایک ماموں کے ذریعے کہ جی اس طرح نابینا افراد جو ہیں وہ اسکول بھی جاتے ہیں اور اسکول بھی پڑھتے ہیں. اور میرے والد صاحب نے ایک لمحے کا تامل نہیں کیا, اور اس کے لیے پھر ان سے جو قربانیاں, چونکہ اسکول کی گاڑی جو ہے وہ بہت دور سے پک کرتی تھی, وہاں تک وہ پیدل مجھے لے کے جاتے تھے, پھر واپسی پہ پک کرنا, اور بڑی میرے والدین نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پیچھے جو ہے نا, اس معاملے کے پیچھے ان کا ہاتھ اور محنت اور سارا کچھ, ان کی قربانیاں نہ ہوتیں تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ پاسبل نہیں تھا. تو مسائل تو بہت زیادہ تھے, لیکن اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی سے جو ہے وہ ان سے نورد آزما ہوا گیا, اور آج ہم یہاں ہیں آپ کے سامنے. یہ حافظ صاحب ایک تو ہے کہ جو ہمارے یہاں روایتی سسٹم ہے کہ جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کو مدارس میں ڈال دیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حفظ بھی کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیسے آیا کہ اس بریل سسٹم کے تحت قرآن مجید کو لکھا جائے؟ یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں کیسے؟ دیکھیں جی, ہوا یوں کہ جو میں نے قرآن مجید اس سسٹم کے بغیر حفظ کرنے میں جو مجھے مشکلات درپیش ہوئیں, تو چونکہ ساتھ ساتھ میں نے جیسے ابھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں نے ذکر کیا کہ جی میں نے ساتھ ساتھ پھر اسکول کی, جب والد صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے دونوں کام کمبائن کر دیے تھے, تو میں اسکول بھی جانا شروع ہو گیا. تو یہ بریل سسٹم جو ہے اسی کے تحت چونکہ ہماری ایجوکیشن ساری ہوئی, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس سسٹم پر تو مہارت حاصل ہو ہی گئی تھی. ساتھ ساتھ جب میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو مجھے جو ہے نا وہ قرآن مجید کو سمجھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مطلب مجھے شروع سے ہی ایک دل میں نا ایک لٹریری سا میرا مزاج تھا کہ مجھے شروع سے ایک بات تھی کہ یار مجھے جو ہے نا وہ کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی اور تیسرا بندہ آ کے مجھے میرے خالق کے کلام کو کی ترجمانی کر کے بتائے کہ جی تو یہ تمہیں تو نہیں سمجھ آ رہا, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اپنے خالق نے جس زبان میں مجھے یہ میسج دیا ہوا ہے مجھے اس زبان کا کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے اس وقت ہمارے یہاں یہ تھا کہ 6ٹھی کلاس سے عربک کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, تو میں نے وہ عربک ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ میں نے شوق سے پڑھنا شروع کیا. اور پھر 8th کے بعد چونکہ عربک الیکٹیو سبجیکٹ رہ گیا, مطلب لازمی نہیں تھا, تو لوگ جو ہیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ میں نے وہ الیکٹیو سبجیکٹ ساتھ ساتھ پڑھتا رہا. ایون کہ گریجویشن تک میں نے عربک پڑھی, اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ انتہائی شوق اور لگن سے پڑھی, یہاں تک کہ مجھے عربی تھوڑی بہت میری ضرورت کے تحت صرف و نحو اور گرامر وغیرہ, اور پھر ووکیبلری میری بہتر ہو گئی. تو یہ سارے علوم اللہ کی طرف سے اتفاقاً ہی. پھر میرا ایک بھائی ہے جو کہ جس کے جو آنکھیں رکھتا ہے, مطلب وہ ایک اچھی پوسٹ پہ ماشاءاللہ گورنمنٹ جاب بھی کر رہا ہے, وہ میرے بعد اس کا نمبر ہے, یعنی 2nd نمبر پہ وہ اس کو نظر آتا ہے. اس کا اتفاق یہ تھا کہ وہ اتفاقاً اسے آئی ٹی یعنی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. آپ یہ دیکھیں اللہ جب کسی سے کام لینے ہوتے ہیں وہ اسباب کیسے کیسے بناتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو پورا ایک چین بتا رہا ہوں. تو اب اس بھائی کو جو ہے نا بے شک ہمیں نظر نہیں آتا تھا, لیکن ہم اس کو کہتے تھے یار بھائی یار یہ بتاؤ یار یہ تم کمپیوٹر ٹھیک کر رہے ہو, اس میں کیا کیا لگا ہوا ہوتا ہے, بایوز کا کیا کون سی ہوتی ہیں, یا پھر آگے جناب یار یہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہو کیسے ٹائپ کرتے ہو, کیا یہ وہ سارے سوالات. اور پھر اس کو بھی دلچسپی تو وہ ہمیں بتاتا رہتا تھا نا. تو پھر اس کے بعد خود بخود کمپیوٹر میں اتنا انٹرسٹ پیدا ہو گیا. اس وقت نہیں پتہ تھا کہ کام کیا کرنا ہے ہم نے, تو اب یہ علم بھی جو ہے وہ آ گیا. پھر پتہ چلا کہ جی اچھا بریل کمپیوٹرائزڈ ہے, تو پھر اس کا کمپیوٹر ورژن جو ہے وہ کیا ہے, وہ کیسے ٹائپ ہوتا ہے, اس کے لیے سافٹ ویئر کون سا چاہیے ہوتا ہے. یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کی. قرآن مجید چونکہ ایک تو ہم خود 5 بھائی نابینا ہیں,
اور ہم سب دین سے ظاہر ہے کہ والد صاحب دیندار ہیں، دینی شخصیت ہیں، تو ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے سے دلچسپی ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھے خود 18 پارے حفظ کرنے تک قرآن میسر نہیں تھا، والد صاحب نے ایک ایک حرف ایک ایک آیت یاد کروائی زبانی، تو 18 پاروں کے بعد مجھے یہ سسٹم ملا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یار دیکھو قرآن مجید بھی زبانی یاد ہے، عربی زبان پر بھی جتنی ضرورت ہے اتنی گرفت ہے، پھر کمپیوٹر کا علم بھی ہے، بریل کمپیوٹرائز بریل جو ہے اس کا بھی اچھا خاصا علم ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ جو اتنے سارے علوم دیے ہیں تو ان کو کہاں یوٹیلائز کیا ہے، ان کا کیا کیا ہے تم نے۔ تو بس پھر وہ اسی طرح بس دماغ کھلا اور ذہن میں یہ بات آئی کہ یار یہ جتنی مشکلات ہیں جو مجھے پڑھنے میں ہوئی ہیں وہ میرے بعد میرے کسی نابینا بھائی کو نہ ہو۔ بہت خوبصورت حافظ صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے اور بہت دلچسپ گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر ظاہر ہے 45 برس آپ نے بتائی ہے، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے شادی بھی ہوتی ہے، اپنی شادی کے حوالے سے جی جی، میں نے آج سے 20 برس قبل جو ہے وہ اپنی فرسٹ کزن سے جو کہ ماشاءاللہ ان کو نظر بھی آتا ہے، وہ بالکل نارمل ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیفور 20 ایئرز اگر آپ دیکھیں تو، اور اب بھی ظاہر ہے کہ ایک سائٹڈ وومن کے لیے، اور وہ جب کہ وہ ینگ ہو خوبصورت ہو تو اس کے لیے دنیا میں چوائسیز کی تو کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن یہ ہے کہ بس جو ہے نا وہ ہمارا یہ تعلق جو ہے وہ بن گیا، اور 20 برس سے جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بچے بھی دیے، ایک بیٹا ہے میرا وہ 2nd ایئر میں پڑھتا ہے، اور 3 بیٹیاں ہیں میری، جو 2 بیٹیاں 5ویں کلاس میں اور ایک جو ہے وہ ابھی سینئر نرسری میں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی 4 بچے عطا فرمائے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کوئی نظر کا یا اس طرح کا کوئی ایشو جو ہے وہ ان میں نہیں پایا گیا، وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، یہ جس سسٹم کے تحت آپ نے قرآن مجید لکھا، چونکہ بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے لکھنے کے دوران، آپ ہمارے ناظرین کے لیے ہمیں پڑھ کے بھی بتائیں کہ کس اصول کے تحت یہ پڑھا جاتا ہے۔ جی جی بالکل، میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا کے 2 پارے جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو رائٹنگ سسٹم ہے اس میں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حرف ہے، جیسے ایک حرف لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر میں جو ہے نا یہ ایک قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مطلب یہ جتنا میں نے ابھی ہاتھ گھمایا ایک لائن کا جتنا یہ پورا فاصلہ ہے، جو ایک پوری سطر جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ جتنے الفاظ میں نے پڑھے تھے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، یہ ایک لائن میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ جتنا اگر آپ دکھا پائیں کہ یہ میری یہ یعنی جو 2 فنگرز کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے اتنی جگہ ان لفظوں نے گھیری ہے، اب آپ اگر یہ چاہیں کہ یہ فاصلہ اتنا ہو جائے یعنی یہ ہم اتنی جگہ پہ لکھیں تو دس از ناٹ پاسیبل، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سسٹم کی جو ہے نا ڈومین ہی اس طرح کی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جن الفاظ نے جتنی جگہ گھیرنی ہے آپ نے ان کو ان الفاظ کو اتنی جگہ آپ کو دینی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مطلب یہ جتنے بھی یہ کتنے پیجز ہیں، اور پھر یہ پیج بھی جو ہے وہ 160 گرام کا پیپر ہے، اس سے جو پتلا پیپر ہے اس کے اوپر یہ رائٹنگ جو ہے نا پھر وہ سروائیو نہیں کر سکتی، مطلب باقی نہیں رہ سکے گی اگر آپ کریں گے تو، بلکہ مشین بھی اس کو، وہ پرنٹنگ مشین جو ہے وہ بھی کم از کم اگر آپ بہت کمزور پیپر بھی لگائیں تو 140 گرام سے کم پیپر تو وہ قبول بھی نہیں کرے گی۔ وہ پیپر اس مشین میں جب اس کو وہ پرنٹنگ کے لیے وہ رولر جو ہے ان کی گراریاں وہ اپنی طرف کھینچیں گی تو وہ پیپر ٹیڑھا ہو جائے گا اگر آپ 140 سے کم کا یوز کریں گے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ تو اب یہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں اور یہ صرف 2 پارے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنے زیادہ سائز کا اگر ایک بک ہو نا تو شاید آپ لوگوں کے لیے اس میں پورا قرآن پاک سما سکتا ہے، لیکن اس میں صرف 2 پارے ہیں، تو 15 جلدوں میں یہ ایک پورا قرآن مجید بنتا ہے، اور اس پر 11,000 پاکستانی روپیز جو ہے وہ کاسٹ آتی ہے۔ تو یہ جو بریل سسٹم ہے یہ ٹوٹل 6 ڈاٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ان 6 ڈاٹس کی اپنی ایک اس کو مطلب امبوز کرنے کی اپنی ایک ڈائمنشن ہوتی ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔
اور انہی 6 ڈاٹس کو کی اشکال کو بدل کر ڈیفرنٹ حروف بنائے جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ حروف کو ملا کر ڈیفرنٹ الفاظ بنائے جاتے ہیں اور پھر ان سے جملے اسی طرح سے. تو میں آپ کو ابھی جو پیج باہر یہ یہاں سے میں اوپن کر رہا ہوں تو یہ میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو قرآن پاک کی 2 آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميقال فإن الله عدو للكافرين. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 اور 98 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. ناظرین، یہ جو حافظ ہارون الرشید صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، یقین جانیے یہ اتنی دلچسپ ہے کہ شاید اگر ہم گھنٹوں گفتگو کریں تو وہ بھی کم ہے. لیکن آپ تک جو پیغام پہنچانا مقصود تھا وہ یقیناً پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک صلاحیت سے محروم کرتے ہیں تو بے پہا جو ہے دیگر صلاحیتوں سے آپ کو نوازتا بھی ہے. ہارون الرشید صاحب جیسے جو ٹیلنٹڈ پاکستانی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، جنہوں نے قرآن کے لیے اپنا انپٹ دیا، اپنا وقت دیا، محنت کی، وہ یقیناً قابل رشک ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ ان کی خدمات کو اکنالج کرے اور ان سے زیادہ تعاون کیا جائے اور ان سے زیادہ جو ہے اس تعاون کے بعد کام لیا جائے تاکہ پاکستان کے بہتر امیج کو ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.